بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سیاسی کشیدگی میں اچانک بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر آج جو تقریریں ہوئی ہیں اس میں 18ویں ترمیم کا ذکر آ رہا تھا، NFC ایوارڈ کا ذکر آ رہا تھا اور صدارتی نظام کا بھی ذکر آ گیا۔ تو یہ جو ہماری سیاسی بحث ہے یہ کس رخ کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو ایک بہت بڑے وائرس کا سامنا ہے جو ایک عالمی وبا کی صورت میں جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ روزانہ 50-60 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ ہم کس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ سیاسی کشیدگی جو ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج قومی اسمبلی میں یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی ہے اور تمام جماعتوں نے اس کو منظور کیا، لیکن آج ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ آج ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے جس کے تحت یہ کہا گیا ہے کہ جو واہگہ بارڈر ہے اس کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا جائے گا، پرسوں سے اس کو کھول دیا جائے گا۔ تو یہ آج ہی کے دن ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر کافی عرصے سے بحث ہو رہی تھی، لیکن اس کو آج واہگہ بارڈر کو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ تو کیا یہ ایک مناسب فیصلہ ہے اور اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا؟ کچھ اور بھی موضوعات ہیں۔ تو گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شفقت محمود صاحب، وفاقی وزیر تعلیم، تحریک انصاف کے سینئر رہنما، جناب احسن اقبال صاحب مسلم لیگ نون کے جنرل سیکرٹری ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کراچی میں موجود ہیں سندھ کے وزیر اطلاعات جناب سید ناصر حسین شاہ صاحب۔ شفقت صاحب، گفتگو کا آغاز میں اسی سے کروں گا کہ آپ آج کل بڑے مصروف ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اس پر ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد سے آپ بڑے مصروف ہیں۔ آپ نے تعلیمی اداروں کو کھولنے کے حوالے سے جو پالیسی ہے وہ بھی وضع کر لیا ہے، اتفاق رائے بھی کروایا ہے، لیکن آج جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کرونا وائرس نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ جو ہے وہ عزیر بلوچ ہے، پاکستان کا مسئلہ 18ویں ترمیم ہے، پاکستان کا مسئلہ صدارتی نظام ہے۔ یہ کیسی بحثیں شروع ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، کچھ حد تک تو جمہوریت میں اپوزیشن اور گورنمنٹ آپس میں ایک بحث سلسلہ بحث کا جاری رہتا ہے اور اس میں کئی دفعہ زبان تلخ بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، وہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈن آف ڈیموکریسی، یعنی کہ ڈیموکریسی شور ہوتا ہے ڈیموکریسی کے اندر، اور لیکن بنیادی بات جو ہے وہ کئی دفعہ کچھ چیزوں کے اوپر بہت شدید اختلاف ہو جاتا ہے۔ اگر کرائم کوئی نظر آتا ہے کہیں پہ اور جو کرائم ہے اس کے پیچھے اگر کوئی واضح ہاتھ نظر آتا ہے تو اس کی نشاندہی بھی کرنی پڑتی ہے۔ نیچرلی جس کی نشاندہی کریں گے وہ اپسیٹ بھی ہوگا، وہ آگے سے بولے گا۔ اسی طرح آلدو احتساب میں نیب جو ہے وہ کر رہا ہے، وہ ہمارے متحد نہیں ہے، لیکن جب نیب کو ایکشن لیتا ہے تو اس سے بھی نیچرلی ایک سچویشن ہوتی ہے۔ تو ایشوز تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایشوز نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ جمہوریت میں یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بالکل ہی خاموشی طاری ہو جائے گی وہ بھی نہیں ممکن۔ تو اس لیے لیکن صرف امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ الٹیمیٹلی جو قومی مفاد کے معاملات ہیں، مثلاً اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری سخت شدید اختلافات تھے PMLN کے ساتھ، بلکہ ہم تو دھرنا بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن جب APS کا واقعہ ہوا تو ہم نے مل کے نیشنل ایکشن پلان بنایا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ قومی معاملات میں اگر مل کے چلا جائے تو اس میں کوئی مثلا، میں ہمیشہ سب سے کہتا ہوں کہ تعلیم جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہے، اور اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے جتنے بھی فیصلے تعلیمی میدان میں کیے ہیں پچھلے 4-5 ماہ میں جب سے کرونا ہے، سارے کے سارے اتفاق رائے سے کیے، جس میں تقریباً 40 لاکھ بچوں کو تو ہم نے پروموٹ بھی کیا، سارا کچھ اتفاق رائے سے کیا۔ تو میرا خیال ہے قومی معاملات میں اتفاق رائے ہوتا ہے، باقی سیاست چلتی رہتی ہے۔ تو احسن اقبال صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں یہ آج بھی ایک قرارداد قومی اسمبلی میں منظور ہوئی ہے یوم شہدائے کشمیر کے حوالے سے، تو اس میں تو سب اکٹھے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے، جب بھی کوئی قومی مسئلہ ہے اپوزیشن نے تو کوئی ایشو نہیں بنایا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیض آباد میں دھرنا ہوا تھا، اس میں PTI بھرپور طریقے سے شریک تھی۔ ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے لوگوں کو اکسایا، مجھ پہ حملہ کرایا، الیکشن کے اندر میرے خلاف کیمپین بھی کرتے رہے، لیکن
اس کے باوجود جب ان کو صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، نہ پیپلز پارٹی نے نہ مسلم لیگ نون نے. ہم نے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. لیکن اس وقت فواد حسین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی وہی مظاہرہ کیا ہے، خواجہ آصف صاحب. جی اچھی بات ہے. اور دیکھیے ہمیں جو قومی معاملات ہیں نا ان پر ایک اتفاق رائے پیدا اس لیے نہیں کرنا کہ یہ اچھی چیز ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان آج جس مقام پہ کھڑا ہے، پہنچ گیا ہے یا کھڑا ہے، ہمارے جو مسائل ہیں وہ کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک ادارہ تنہا نہیں حل کر سکتا. ہمیں ایک بہت زیادہ یکجہتی کی ضرورت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم یکجہتی کی بات کرتے ہیں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید ہم کوئی سہولت لینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں آپ NRO لینا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے NRO، آپ چلتے جائیں. مسئلہ کیا ہے جو آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کیوں ہے؟ دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو پوری پولیٹیکل نیریٹو ہے، اس کا جو DNA ہے، اس کا کنسٹرکٹ ہے کہ ہم نے سب کو رد کرنا ہے. ہمارے علاوہ ہر بندہ چور ہے، ہمارے علاوہ ہر بندہ جو ہے وہ ملک کا غدار ہے. اچھا جب آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلتے ہیں اور آپ ہر کسی کا رد کریں گے تو آپ کنسنسس نہیں کر سکتے. اب انہوں نے مثال دی کہ ہم نے اتفاق رائے کی، اس کا کریڈٹ انہیں نہیں جاتا. اس کا کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم نواز شریف کو کہ جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا انہوں نے ساری قومی قیادت اکٹھی کی، اس لیڈر کو بھی عزت کے ساتھ بلایا جو ڈی چوک پہ کھڑا ہو کے صبح شام انہیں مغلظات بولتا تھا، عسکری قیادت کو بھی بٹھایا اور ایک کنسنسس کیا. اب ان کے دور میں 3 واقعات ہوئے ہیں. سب سے پہلا ایک اہم قومی واقعہ ہوا جب انڈیا نے ہماری ایئر سپیس کو وائلیٹ کیا 1971 کے بعد پہلی دفعہ یہ واقعہ ہوا، بہت سنگین تھا. آرمی چیف، ہمارے میزائل لگے ہوئے تھے دونوں سائیڈوں پہ، اس ماحول میں آرمی چیف 1.5 گھنٹے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے، پرائم منسٹر نے گوارا نہیں کیا. دوسرا ہماری تاریخ کا سب سے بڑا بحران 5 اگست 2019 کو تب آیا جب انڈیا نے یک طرفہ طور پہ کشمیر کو انیکس کیا جو 72 سال میں نہیں کر سکا تھا. پرائم منسٹر آج تک اپوزیشن کے ساتھ کشمیر کے اوپر نہیں بیٹھے. تیسرا ہمارے اوپر جو ایک اتنا بڑا بقا کا مسئلہ آیا، کرونا کا آیا. آپ نے دیکھا کہ اس پورے کرونا کی وبا کے اندر سندھ حکومت کے ساتھ، گلگت بلتستان حکومت کے ساتھ، آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ، جہاں ان کی حکومتیں نہیں تھیں، مسلسل ستیلا سلوک، نہ اپوزیشن کے ساتھ اتفاق، نہ صوبائی حکومت. NCOC میں تو کٹھی نظر آتی ہے. دیکھیے وہ NCOC تو ایک فورم ہے نا جہاں پہ ایک ہماری عسکری قیادت بھی بیٹھی ہے. ان کے ساتھ وزارت تعلیم مجھے آپ یہ بتائیں حامد، مجھے یہ بتائیں کہ ان کے وزراء نے کراچی میں جا کر جس قسم کی پریس کانفرنسیں سندھ حکومت کے خلاف کی ہیں، وہ NCOC کا کوئی یکجہتی کا مظاہرہ تھا؟ بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ کسی مقام پر انہوں نے جب قومی کرائسس ہوا ہے کوئی صلاحیت دکھائی ہے کہ یہ اکٹھا کر سکتے ہیں؟ اچھا ذرا میں کراچی کا موقف بھی لے لوں. ناصر حسین شاہ صاحب کا 2 against 1 ہوگا، مجھے زیادہ ٹائم دینا ہے. ہاں شاہ صاحب، یہ جو احسن اقبال صاحب بات کر رہے ہیں کہ وفاقی وزراء نے کراچی میں آ کے پریس کانفرنسیں کی ہیں، لیکن آپ نے بھی تو اس کا جواب دیا ہے. یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایشو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو، عزیر بلوچ اور اس کی JIT اتنا بڑا ایشو ہے، یا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی اتنا بڑا ایشو ہے؟ اب تو عزیر بلوچ اپنے 164 کے بیان سے بھی مکر گیا ہے، تو اب تو یہ بحث ختم نہیں ہو جانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں جو ایشوز ہیں ان سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے تو یہ چیزیں آتی ہیں، کبھی عزیر آ جاتا ہے، کبھی سنتھیا آ جاتی ہے، کبھی اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب تو ہمارے دوست جو ہیں وفاقی وزراء صاحبان جنہوں نے یہ JIT لہرائی آ کے سب، اب تو وہ خود بھی پھنس گئے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کی دشمنی میں، لوگوں کو توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کی جلد بازی میں اور اپنی ایک پوائنٹ اسکورنگ میں ایسی چیزیں دکھائیں، JIT دکھائی جو ان کے ہاتھ میں تھی، ایک جھوٹی کوئی رپورٹ، اس کو بھی نہیں پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ جی PTI نے بھی ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. پھر بڑا ایک دن آ گیا کہ جی کل بڑی ایک ویڈیو آئے گی جو تہلکہ مچا دے گی. وہ کوئی حبیب جان صاحب آ گئے، اور لیکن حبیب جان صاحب نے جب انٹرویو دینا شروع کیے تو انہوں نے سب کا پول کھول دیا کہ وہ کیا ہے، وہ PTI کے ممبر ہیں، رہے ہیں، انہوں نے اس کو سپورٹ کی، یہ سب لوگ ان سے ملتے تھے، خان صاحب بھی ان سے رابطہ کرتے تھے، یہ انہی امن کمیٹی سے جن کو یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. تو اب تو یہ خود اس میں آ گئے، وہ جو پورس کے ہاتھی نہیں تھے جنہوں نے خود اپنے ہی لوگوں کو نقصان پہنچایا تھا. تو یہ جو ان کے وزراء ہیں وہ کر رہے ہیں.
شفقت محمود صاحب تو بہت اچھے سلجھے ہوئے وزیر بھی ہیں ان کے اور انسان بھی ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, یہ ہمیں اچھی بات کرتے ہیں. یہ ٹائم کی بات کر رہے تھے, میرا ٹائم بھی آپ انہیں دے دیجیے گا. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اس وقت موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ اس ملک کو کہاں پہ کھڑا کر دیا جا کے. اور پھر یہ ہمیشہ جیسے کہہ رہے تھے شفقت صاحب بھی کہ جب کسی پر ایکشن ہوگا تو وہ بات کریں گے, تو ایکشن بالکل کریں, لیکن کیا ایکشن ون سائیڈڈ ہی ہونا چاہیے؟ جو ان کے پاس خود بیٹھے ہوئے ہیں جس میں شفقت محمود حقیقتاً نہیں ہے, اس جو ایک پوری لسٹ ہے, جو دیگر ان کے وزراء ہیں, ان کی الائز ہیں, جن پر نیب کے کیسز ہیں, جن کی کرپشن اب بھی سامنے آئی ہوئی ہے. نہیں سر, میں ویسے بھی کر رہا ہوں, میں شفقت محمود صاحب کو بہت پہلے سے جانتا ہوں, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. اچھا, اور احسن اقبال صاحب نے جو باتیں کی وہ 100% صحیح ہیں. یہ دیکھیں ان کی بڑی خوش قسمتی ہے پی ٹی آئی کی کہ ان کی جو اپوزیشن ہے نا, پی ایم ایل این ہے, پیپلز پارٹی ہے, اے این پی ہے, یا جو لوگ بھی ہیں وہ بڑے سلجھے ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں سیاست کی نارمز کو سمجھتے ہیں. یہ وہ نہیں سمجھتے. یہ جو وزراء کی آپ نے بات کی, جب اسی طرح کا لاک ڈاؤن جو تھا جو سندھ گورنمنٹ کی وجہ سے ہر جگہ فالو کیا گیا وہ تھا, تو وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے کوئی مظاہرہ نہیں کیا, پی ایم ایل این نے لاہور میں, پشاور میں, اے این پی میں کسی نے نہیں کیا. آپ یہ تو مانیں گے نا اسی طرح کا لاک ڈاؤن یہاں پہ سر ایک منٹ لیتے تو یہاں وفاقی وزیر آ کے شروع ہو گئے. اچھا شاہ صاحب, یہ مانیں گے آپ کہ جب آپ نے یہ پالیسی اختیار کی تو میڈیا نے آپ کو انکریج کیا, آپ کو سپورٹ کیا کہ نہیں کیا؟ بالکل. اچھا سر بالکل کیا, لیکن آج ہمارے گلے میں پڑ گئی نا سر. آپ کی اپریسیشن کی وجہ سے انہوں نے یہ سارے اپنے, ٹھیک ہے, لیکن آج بلاول صاحب جو ہے, آج بلاول صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں وہ میڈیا کے بارے میں انہوں نے کیا کہا, ذرا سنیں. ان کا فورن فنڈنگ کیس میں کرپشن, اکبر ایس بابر آج تک رو کر کیا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کرپشن کیا. عمران خان نے خود کرپشن کیا. میڈیا چپ, نیب چپ, الیکشن کمیشن اس پہ ڈیٹ پر ڈے کہ یہ تو کوئی سو موٹو نہیں, یہ سست روی کا شکار نہیں, اس پہ کرپشن نہیں. حد ہوتی ہے. شاہ صاحب بلاول صاحب نے میڈیا کو نیب سے ملا دیا ہے, الیکشن کمیشن سے ملا دیا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ کو بھی ہم نے کئی پروگراموں میں بلایا جس میں ہم نے فورن فنڈنگ کیس پہ بات کی. تو موجودہ صورتحال میں بلاول صاحب نیب میڈیا کو اور نیب کو آپس میں ملا رہے ہیں, یہ کوئی مناسب بات ہے؟ نہیں سر, نہیں ایسا. انہوں نے سر اس کی پوری اگر پریس کانفرنس سن لیں تو انہوں نے کہا کہ کچھ کے لیے کہا, اور واقعی کچھ ایسا رول پلے کر رہے ہیں نا سر, سب کے لیے نہیں کہا. انہوں نے کر دی تھی اس کی جو تصحیح کہہ لیں, یا وہ انہوں نے کہہ دیا تھا اسی وقت ہی. چلیں ٹھیک ہے, تو سب کے لیے نہیں کہا. میڈیا کا بڑا اہم رول ہے, انہوں نے ہمیں ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. لیکن سر کچھ جگہ پہ تو ایسی چیزیں ہیں نا سر جن کو کچھ نظر نہیں آتا. میڈیا تو کوئی مظلوم ہے, ہمارے ساتھ ہی کھڑا ہے بیچارہ, اس کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں شکیل صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چینل بند ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ون سائیڈڈ پروگرام کر لیں, میں بیٹھا سنتا رہتا ہوں. دیکھیں میں ناصر صاحب کی بڑی مہربانی ہے, انہوں نے بڑے نیک خیالات کا اظہار کیا ہے میرے بارے میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا, اچھے آدمی ہیں, ذرا تھوڑا غور کریں اس بات پہ کہ کیا بات ہے کہ میڈیا جب کسی ایسے شخص پہ کرپشن کا الزام لگتا ہے جس کو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ کرپٹ نہیں ہے, جس کو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کا صاف شفاف ماضی ہے اور صاف شفاف حال ہے, انسان ہے, غلطیاں تو کرتے ہیں, ہر کوئی انسان کرتا ہے, اور وہ اتنا مذکّہ خیز الزام ہوتا ہے کہ نہ اس کو میڈیا لفٹ کراتا ہے نہ کوئی اور لفٹ کراتا ہے. آن دی ادر ہینڈ کسی اور شخص کے بارے میں جب فیک اکاؤنٹ نکلتے ہیں جن میں اربوں روپے نظر آتے ہیں, یا جب وہ کسی بدماش کو کے بیان آتا ہے کہ جی مجھے کہا گیا کہ اس کو پھڑکا دو, تو کیا بات ہے کہ وہ سٹک کیوں کرتا ہے, اس کا اثر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اصل حالات ساری دنیا جانتی ہے, اور کیونکہ اصل حالات ساری دنیا جانتی ہے اور ان کو پتہ. دیکھیں یہ دودھ اور پانی کا پانی کرپشن کے معاملے میں تو ہو چکا ہے, مطلب کلیئرٹی ہے لوگوں کے ذہن میں. اور معاف کیجئے گا, احسن اقبال صاحب کے تو لیڈر کو تو کنوکٹ بھی کر دیا ہے کورٹ نے.
اب یہ آرگو کریں گے کہ جی وہ ایسے کنوکشن ہوئی تو ویسے کنوکشن ہوئی. ان کے لیڈر تو کنوکٹ ہو گئے. پرابلم بتاؤں تھوڑا سا میڈیا کی سے میری بھی شکایت ہے, اور میری شکایت یہ ہے کہ بہت ساری مثبت چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جس طرح کرونا کا گراف نیچے گر رہا ہے, یہ ایک مثبت چیز, اس میں سب نے کوآپریٹ کیا ہے. لیڈ آبویسلی پرائم منسٹر نے دی ہے, لیڈ فیڈرل گورنمنٹ نے دی ہے, NCOC بنا ہے. NCOC جو ہے اس کے اندر ساری صوبائی حکومتیں شامل ہیں. نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جس کو پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, جس کا میں بھی ممبر ہوں, اس کے بھی سارے چیف منسٹرز پرسنلی اٹینڈ کرتے ہیں اس کی میٹنگ. سو یہ اگر کوئی سکسیس ہوئی ہے تو یہ ایک مشترکہ سکسیس لیڈرشپ. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی ہمیں کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا گراف ابھی, آج میں ایک ریگریشن انالیسس دیکھ رہا تھا, میں میتھ مجھے اتنی نہیں آتی لیکن میں نے دیکھا کہ وہ ایسے نیچے جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کو بھی انکریج کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں قومی مفادات میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اجاگر کرنا چاہیے. اور میں تعلیم کا آپ کو اس لیے کیونکہ میرا محکمہ ہے, کیونکہ ڈائریکٹ کوئی ایسا فیصلہ ہم نے نہیں کیا جس میں ہم نے سب اکائیوں کو ساتھ بٹھا کے نہ کیا. سو قومی معاملات اور NCOC بھی سب کو ساتھ بٹھا کے کرتا ہے. NCC کی گھنٹوں میٹنگیں چلتی ہیں سب کو ساتھ. باقی ڈیموکریسی ہے, اس میں اپوزیشن اگر شور نہیں مچائے گی تو اپوزیشن کا قد کیسے بنے گا, اپوزیشن کو خبریں کیسے بنیں گی, اخبارات کی زینت کیسے بنے گا. آلدو اخبارات اب تو بہت ہی ان کا انفلوئنس پرنٹ میڈیا کا الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں کم ہو گیا, لیکن ہمارے جیسے لوگ تو اخبار پڑھتے ہیں. اب بھی صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ اخبار پڑھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی سخت باتیں کی. میں نہیں, اس لیے کہ وہ اپوزیشن میں ہیں, وہ سخت باتیں کریں گے اور ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے, ہم ان کی سخت باتیں بہت سنتے اچھی ہیں. اپروچ ہے آپ کی. لیکن میں صرف یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا جہاں کوئی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں تھوڑا سا اس کو بھی ہم اجاگر کریں تو زیادہ بہتر. احسن اقبال صاحب, کوئی NFC پر حملے کی بات ہو رہی ہے, 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. آج جو سینٹ میں باتیں ہوئی, مشاہد اللہ صاحب جو ہیں آپ کے سینیٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی صدارتی نظام جو ہے وہ اگر آ گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو PTI کی حکومت کے پاس تو نہ سینٹ میں اکثریت ہے, قومی اسمبلی میں بھی ان کی 2/3 میجورٹی نہیں ہے, نہ وہ 18ویں ترمیم کو چھیڑ سکتے ہیں, نہ صدارتی نظام لا سکتے ہیں. تو یہ اپوزیشن کن پیسوں میں پڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. آپ ایک گھر میں رہتے ہیں, ایک خاندان رہتا ہے جی, آپ کے گھر پہ کوئی باہر سے حملہ کر دے, اگر اس وقت گھر کا سربراہ گھر کے اندر ایسے جھگڑے چھیڑ دے کہ جس سے گھر میں رہنے والے بھائی آپس میں الجھ جائیں, تو دشمن کو فری ہینڈ دینے کی بات ہے نا. جب آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ ایسے موضوعات پہ بات کرتے ہیں کہ جس سے سارا خاندان اکٹھا ہو, مل کر دشمن کا مقابلہ کرے. یا ایک اور مثال لے لیجئے, آپ کشتی میں ہیں, سمندر کے اندر طوفان ہے, کپتان کا کام ہے کہ ہر سواری کے ہاتھ میں چپو دے, اسے کہے بھی چپو لگاؤ, ہم نے اس طوفان سے نکلنا ہے. لیکن اگر کپتان جو ہے وہ مسافروں کے سر پہ ہی چپو مار کے ان سے چپو چھیننا شروع کر دے, افرادی قوت بھی کم کرے اور ان کی طاقت بھی کم کرے, تو وہ اکیلے تو نہیں نکل سکتا. مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو اس وقت پولرائزیشن ہے, وہ شفقت صاحب کی بات کو میں سراہتا ہوں, انہوں نے بات مانی کہ جی اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرے, حکومت کا کام ہے برداشت کرے. اب اسمبلی کے اندر جہاں آپ مثال دے رہے ہیں, ادھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے بعض وزراء پٹرول کے ڈرم لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی اپوزیشن چنگاری پھینکے تو ہم اس کو ایک الاؤ میں آگ لگائیں. دیکھیے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ فائر بریگیڈ کا کام کرے, پانی کی ٹینکی لے کر بیٹھی ہو, چنگاری کو بجھانا ہے. ایک منٹ دیجئے مجھے. یہ فواد صاحب جو ہیں, چودھری فواد حسین صاحب, ان کی میں ٹویٹ پڑھنا چاہتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں جی سیاسی اختلافات اپنی جگہ, خواجہ آصف نے کہا پاکستان کے آئین میں تمام مذاہب کو برابر کی آزادیاں حاصل ہیں, ان کی یہ بات بالکل درست ہے. اس کو لے کے خواجہ آصف کے خلاف فتویٰ بازی کرنے والے مودی اور بھارتی شدت پسندوں کی سوچ کے حامل لوگ ہیں, ایسی سوچ کو یکسر مسترد کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو پٹرول نہیں ڈال رہے, وہ تو پانی ڈال رہے پر ان کی سنتا کون ہے؟ دیکھیں نا, اگلے دن ایک پروگرام میں یہ فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے کوئی ایک, کسی نے کہا جی آپ وزیر اعظم کے قریب نہیں ہیں, موقع نہیں ہے, وہ میں ہوں, میری جب موقع ہو سن لیتے ہیں, وہ جب کسی کا کام ہو تو مجھے 7 مہینے لگے ایک کام منوانے میں. میں نے کہا کہ یہ اگر ایک اور وزیر کو فائل دی ہوتی تو 7 سیکنڈ میں ہو جاتی.
بات یہ ہے کہ جو مقربین ہیں وہ اس فلسفی کو سبسکرائب نہیں کرتے جس کو شفقت صاحب یا فواد صاحب کرتے ہیں. جو لاسٹ ورڈ ہے ان کی حکومت میں, وہ جن ہاکس کے پاس ہے, ان کو جنہیں شام کو شاباش ملتی ہے کہ اپوزیشن کو کتنی گالی دے کر آئے ہو, کتنی پگڑیاں اچھالی ہیں آج, کتنا ان کی کردار کشی کی ہے, اس کے اوپر وہاں پہ پروموشن ہوتی ہے, اس کے اوپر وہاں شاباشیاں ملتی ہیں. یہ لوگ تو پرانے وزادار لوگ ہیں. شفقت صاحب سے بھی بات کریں. شفقت صاحب, یہ تو ایکچولی اسلام آباد میں مندر بنانے کا جو اعلان ہے, فیصلہ ہے, وہ تو آپ کی حکومت نے کیا ہے. اب اس معاملے پہ خواجہ آصف صاحب پہ کچھ لوگ فتوے لگا رہے ہیں اور چودھری فواد صاحب ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. نہیں, اور فتوے نہیں, پی ٹی آئی کے عہدیدار نے ان کے خلاف بلاسفیمی کی ایف آئی آر درج کی ہے. ناروال کا جی, ظفروال پی ٹی آئی کا. اس پر اختلافات اپنی جگہ پہ, آپ کا بھی اختلاف ہے, فواد کا بھی اختلاف ہے. یہ جو ٹرینڈ ہے فتوے لگانے کا, یہ اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں خواجہ آصف نے کیا کہا نہیں کہا وہ ایک علیحدہ بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں, اور سمجھتے کیا ہے, ہمارا آئین ہے, ہمارا آئین اس چیز کی گواہی دیتا ہے, اور اس چیز کو ناٹ ایکسیپٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ, یعنی کہ وہ اس کو کلیئرلی کہتا ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ ایک ہے, سب پاکستانیوں کے حقوق ہیں. جب وہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, تو اس میں یہ تو, اور یہی جو ہمارا آئین ہے یہ اسلام کو بھی تحفظ دیتا ہے اور ختم نبوت کو بھی تحفظ دیتا ہے. مطلب ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس کا چیپٹر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں, اس میں یہ تو نہیں لکھا کہ یہ رائٹس جو ہیں یہ صرف مسلمانوں کے ہیں اور یہ رائٹس جو ہیں نان مسلمس کے ہیں. دیکھیں رائٹ سب کے برابر ہیں, بالکل اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بلکہ قائد اعظم نے جو 11 اگست کی اپنی تقریر کی تھی, اس میں انہوں نے کلیئرلی جو تھا ایک لائے عمل جو تھا اس کو بڑا ڈسٹارٹ کیا گیا. اگر آپ اپنی تاریخ میں جائیں تو مختلف سیاسی وجوہوں کی بنا پہ مختلف طریقوں سے قائد اعظم کے بیان کو ڈسٹارٹ کیا گیا. بلکہ جہاں تک مجھے یاد ہے شاید ضیاء الحق نے تو اس کو شاید مختلف ٹیکسٹ بکوں سے, صرف ضیاء الحق نے نہیں, بہت شروع میں ہی وہ جب قائد اعظم کی وہ تقریر جو ہے وہ ابھی قائد اعظم زندہ تھے تو اسی وقت اس کو سینسر کر دیا گیا تھا. جہاں تک ہماری نظام کا تعلق ہے, میں تو آئین کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہم آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا. جو بھی آئین ہے, اور آئین بڑا کلیئر, باقی جو میں مذہب کی ابھی وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. میں تو سیدھی بات کر رہا ہوں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین سارے پاکستانیوں کو برابر کے. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا آئین ہے, اسلامی بھی ہے اور جمہوری بھی ہے. بالکل ہے جی. اور ناصر حسین شاہ صاحب, میں اس پہ آپ سے ایک بات کرتا ہوں لیکن ایک وقفے کے بعد. ناصر حسین شاہ صاحب, اب میں وہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت تو لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عید آ رہی ہے تو عید پر حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں, کرونا وائرس کا ایک نیا حملہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر محرم آ رہا ہے, پھر یہ جو ٹڈی ہے اس کا بھی حملہ ہے. تو لیکن اپوزیشن جو ہے وہ یہ معاملات پہ بات نہیں کر رہی. آج ہمیں یہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ سمجھا رہے تھے کہ جناب 18ویں ترمیم پہ حملہ ہونے والا ہے, NFC پہ حملہ ہونے والا ہے, اور ہم جناب سڑکوں پہ آئیں گے, اس حکومت کو گھسیٹ کے باہر نکال دیں گے. تو میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ پریورٹیز کیا ہیں اپوزیشن کی. جو 18ویں ترمیم پہ تو حملہ کہیں سے نظر نہیں آ رہا, لیکن کرونا وائرس کا حملہ تو نظر آ رہا ہے. تو پریورٹی کیا ہے اپوزیشن کی؟ سر پرائرٹی کووڈ-19 ہے. اگر چیئرمین صاحب کی آپ پوری پریس کانفرنس سنتے تو انہوں نے اسی پہ زیادہ فوکس کیا تھا, کووڈ-19 پہ, لوکسٹ پہ, اور جو اس طرح کے ایشوز ہیں. ابھی شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت کم ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. اللہ کرے کہ حقیقتاً ایسا ہو, لیکن یہ کرمنل نیگلیجنس ہے وفاقی حکومت کی, اور جہاں جہاں PTI کی گورنمنٹ ہے یہ جان بوجھ کر ٹیسٹنگ کم کر رہے ہیں. یہ ان کا ڈیلی ایک آتا ہے, میں آپ کو وہ بھیجوں گا, جو نیشنل اس سے نکلتا ہے, یہ جو سب کا ڈیٹا دیتے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھیں جو سسپیکٹس ہیں ان کو یہ روز اگر 10,000 ہے, میں مثال دے رہا ہوں اور یہ حقیقت پہ مبنی ہے, کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں اپنے ہی ڈیٹا میں کہ جی سسپیکٹس جو ہیں وہ 10,000 ہیں, اور ٹیسٹ کتنے کر رہے ہیں 7,000 6,000. اور اسی طرح دیگر صوبوں میں بھی, سندھ میں جتنے سسپیکٹس ہیں ہم مکمل طور پر ان کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور یہ کم نہیں ہوا ابھی تک, پرسنٹیج وہی آ رہی ہے. لیکن اب یہ وہ شتر مرغ کی طرح وہ کیا ہوتا ہے جو منہ چھپا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ سب ٹھیک ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ وہ ہے.
اور یہ جو ابھی عید قربان آ رہی ہے، ہمیں مکمل طور پر احتیاطی تدابیر کرنی ہے. ہم نے تو یہاں کہہ دیا تھا کہ ہم یہ جو مویشی منڈیاں ہیں یہ الاؤ نہیں کریں گے، لیکن ظاہر ہے NCOCC اور دیگر جو فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہم ایک ساتھ ایک فیصلہ کریں گے. ہم نے تو علماء کرام سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ اور سب سے یہ کہا تھا کہ اپنے مسلک کے لحاظ سے، اپنے مکاتب فکر کے لحاظ سے اپنے علماء کرام کے ذریعے قربانی کریں. جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دینی درسگاہیں ہیں یا فلاحی ادارے ہیں، جو جہاں کرنا چاہتا ہے وہ بالکل قربانی کرے. لیکن ان اداروں کے وہاں جاتے ہیں، منڈیوں میں بچے بھی جاتے ہیں، بزرگ بھی جاتے ہیں، اور پھر ان پر کوئی کسی قسم کی وہ SOPs پر بھی عمل بہت کم ہوتا ہے. اچھا، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں کمی حقیقت سے نہیں ہوئی، یہ نظریں چرا رہے ہیں. اچھا شفقت محمود صاحب، آپ سر کی یہ تو فیملی میں جھوٹا بہت سے ڈیٹا دے رہے ہیں، میں مریض کیا بات کروں اس پہ؟ آپ کچھ بتائیں گے؟ آپ کو انفارمیشن کدھر سے ملی ہے؟ میں ایک ہوتی ہے زبانی کلامی خبریں، مجھے کوئی زبانی کلامی خبریں ہوں گی، کچھ آپ کو ہوں گی، لیکن جو نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس میں صرف کوئی پولیٹیشین نہیں بیٹھے ہوئے، اس کے اندر سارے پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ موجود ہیں. اس سے پہلے نیشنل جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے ایک نیشنل انہوں نے بھی اپنا ایک بیماری کی جو وہ ہے حساب کتاب کہ کتنے لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں، کتنے لوگ آکسیجن پہ ہیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ ڈسچارج ہو گئے ہیں. ڈیش بورڈ بنایا ہوگا نا، پورا ڈیش بورڈ بنایا ہوا، اور وہ ڈیش بورڈ کی مینیپولیشن نہیں ہو رہی. جس وقت اوپر جا رہا تھا تو اس میں ہم کہہ رہے تھے اوپر جا رہا ہے. دیکھیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ نیچے جا رہا ہے. اگین اس کو پالیٹکس نہ کریں اس کو، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ جو آگے وقت آنے والا ہے، خاص طور پہ پچھلی عید کے بعد ہمیں ایک سپائک نظر آیا تھا. سپائک کا مطلب ہے کہ ہمیں نظر آیا تھا کہ بیماری بڑی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم شاید ریلیکس کر گئے تھے کہ جی، اور جس طرح ہمارا ایک روایتی طریقہ ہے گلے ملنا یہ وہ وغیرہ. اور ابھی آگے بقر عید آنے والی ہے، اس کے بعد محرم آنے والا ہے، تو اس میں فکر ضرور ہے. لیکن اس وقت ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جتنے ڈیٹاز نظر آ رہے ہیں، میں اگر آپ نے زبانی کلامی بات کر رہی ہیں تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ایک دو دفعہ میں گیا تو انہوں نے کہا کہ جی مریضوں کی آمد کم ہو گئی. کراچی میں انفارچونیٹلی اور سندھ میں تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور کراچی ان کی اموات بھی بہت زیادہ ہیں. امید ہے کہ وہاں بھی کم ہوگی، لیکن سارے ملک میں ہمیں ایک ٹرینڈ جو ہے. لیکن ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ عوام سے ریکویسٹ کرنی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے، گزارش کرنی چاہیے کہ جی اس عید کے اوپر اور محرم کے اوپر جتنی احتیاط کر سکتے ہیں کریں، وہ آپ کے حق میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بہتری کے لیے. اچھا ایسا صاحب، میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس پر ذرا آپ کے خیالات جو ہیں اس سے مستفیض ہوا جائے کہ یہ جو آج ایک تو قرارداد پاس ہوئی ہے یوم شہدائے کشمیر پہ، لیکن دوسری طرف جو ہے یہ آج یہ جو وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے وہاں کا بارڈر جو ہے وہ 15 جولائی سے کھول دیا جائے گا، پرسوں سے. تو یہ اس پر بڑی عرصے سے بحث ہو رہی تھی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سے واقعی فائدہ ہوگا پاکستان کو؟ میں تو حیران ہوں کہ حکومت کی کشمیر پالیسی کیا ہے. ایک طرف مودی نے بھرپور کشمیر کے اندر، اب 1 سال ہونے کو ہے، اب 5 اگست آنے والی ہے نا، 1 سال ہو جائے گا، اور حکومت نے 1 سال کچھ نہیں کیا. اب 1 سال کی اینیورسری کے اوپر سیمینار ہوں گے، تقریریں ہوں گی. کشمیر یہ ڈیزرو تو نہیں کرتا تھا کہ ہم 1 سال کی سالگرہ منائیں کہ جی مودی نے بڑا ظلم کیا ہے. یہ اسلامی نیوکلیئر پاور سٹیٹ ہے، دنیا میں ایک ہے، اتنی بے اثر ہے کہ OIC ممالک کی سربراہی اجلاس نہیں بلا سکی. چلیں سربراہی اجلاس نہیں ہوتا، آپ وزیر خارجہ ہی بلا. اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ بھی تو بالکل نہیں. سب سے پہلی بات میں یہ کہتا ہوں، اگر ہماری حکومت ہوتی مودی کو ہمت نہ ہوتی کام. اگر ان کی حکومت ہوتی مودی جاتی عمرہ مودی جو ہے وہ بالکل یہ قدم نہ اٹھا سکتا. یہ ان کی حکومت کا سقوط کشمیر کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ انہوں نے اتنا کمزور کر دیا پاکستان کو. پاکستان کی پرسیپشن انڈیا کی نظر میں اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ 72 سال سے جو خواب دیکھ رہا تھا وہ اس نے داؤ لگا دیا. اچھا، اس میں شفقت صاحب ایک سوال ہے. لہٰذا جو آپ نے سوال کیا، دیکھیے ٹائمنگ ہوتی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک کنسیشن دے رہے ہیں انڈیا کو، یوم شہداء کے اوپر دے رہے ہیں. اگر آپ نے دینا ہے تو آپ، اگر امریکہ نے آپ سے دباؤ دیا ہے کہ یہ کام کرو، آپ انہیں کہیں جی، آپ انہیں کہیں کہ ذرا کرفیو تو اٹھائیں ذرا وہاں سے.
ہم افغانستان کے لیے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ بھی ہمارا ایشو ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, اچھے تعلقات چاہتے ہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا نے کشمیر کے اندر وہ ایک 3 سال کے بچے کی جو ویڈیو تھی اس نے پوری دنیا کو ہلا دیا. یہ تو ایک ویڈیو ہے جو آئی ہے روزانہ. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا ظلم کے پہاڑ اس میں گر رہے ہیں وہاں سوال میرا یہ ہے کہ اگر یہ کام مسلم لیگ نون کی حکومت کرتی 13 جولائی کے دن, جناب مودی کا یار کے پوسٹر لگ گئے انہیں ابھی تک. لیکن مجھے ان سے سوال کرنے دینا, یا پیپلز پارٹی کی حکومت کرتی تو آپ کا کیا رد عمل ہوتا؟ دیکھیں میں صرف یاد کرانے کے لیے, کئی دفعہ احسن اقبال صاحب بڑے ذہین ہیں, بڑے محنتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ حافظہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے. میرا بھی ہو جاتا ہے, عمر کی تقاضا ہے نا, کئی دفعہ چیزیں یاد نہیں رہتی پرانی. تو ان کو شاید یاد نہیں ہے کہ مودی صاحب جو تھے ان کے ساتھ اتنی قربت داری تھی کہ وہ جاتی عمرہ تشریف لے گئے, شادیوں میں اٹینڈ کیا, تحفے تحائف ایکسچینج ہوئے. جب ان کے لیڈر صاحب گئے وہاں پہ دلی تو انہوں نے حریت سے ملنے سے انکار کر دیا, اور ایک انڈین بزنس مین جو تھا اس کے ساتھ ملنا جو ہے وہ مناسب سمجھا. پھر ایک ان کے ذاتی دوست تھے جو پتہ نہیں ان کی کیا حیثیت تھی. تو ہمارے طرف سے تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جب سے وہ وزیر اعظم بنے, جس طریقے سے کشمیر کا ایشو اٹھایا, پہلی دفعہ پاکستان کے کسی لیڈر نے جس طریقے سے یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اسلامی دنیا کا کیس پلیڈ کیا, جس طریقے سے وہ کیا, جس طریقے سے اب یہ صورتحال ہے کہ ویسٹ کی اخباروں نے کبھی اتنا زیادہ ہندوستان کے خلاف نہیں لکھا جتنا اب لکھا جا رہا ہے. جتنا امریکن جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہے جو بائیڈن, وہ جو ہے وہ کر رہا ہے ہندوستان کے خلاف. چین جو ہے وہ ہمارے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے. تو باقی اب اپوزیشن ہے وہ یہ تو نہیں کرے گی کہ جی کہ بڑا کوئی تعریف کرے گی, تعریف تو نہیں کرے گی. باقی رہ گیا یہ کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی تفصیلات کا مجھے اور ساری تفصیلات کا علم نہیں, لیکن افغان کی طرف سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمارا ایک معاہدہ افغانستان کے ساتھ ہے. کاش کہ اس کے اندر ذرا ختم کر لیں گے, آپ کی ابھی باری باری آ جائے گی آپ کی. سو مقصد یہ ہے کہ ان کی فورن پالیسی جو تھی وہ تو معذرت خانہ تھی, اور ان کی فورن پالیسی کوئی خاص قسم کی محبت تھی ہندوستان کے لیڈر کے ساتھ, مودی کے ساتھ. ہماری فورن پالیسی وہ جتنا ہم نے, اگر آپ عمران خان صاحب کی ٹویٹس ہی دیکھ لیں اور جس طریقے سے ان ٹویٹس کو ویسٹ میں پذیرائی ملی ہے, وہ تو فسطائی حکومت ہے اور ثابت کر دیا ہم نے. ایک صدر ٹرمپ کی ٹویٹیں ہیں اور ایک عمران خان صاحب کی ٹویٹیں ہیں. ٹویٹوں سے حکومتیں نہیں چلتی. کاش کہ ان میں بھی اتنی سخت ہوتی کہ مودی صاحب بنی گالا آ جاتے لیکن کشمیر کو انیکس نہ کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے انڈیا کے 2 لیڈرز کو جو نیشنلزم کے وہاں پر مرشد تھے, واجپئی اور مودی, انہیں اس طرح انگیج کیا, میننگ فلی انگیج کیا کہ پاکستان کے کسی مفاد پہ کوئی زد نہیں پڑی. اور یہ ہمارے جو غیرت مند وزیر اعظم ہیں قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کہتے ہیں جی میں فون کرتا ہوں, فون ہی نہیں چکتا. اچھا شاہ صاحب, آپ کا اس پہ کیا موقف ہے کہ یہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کھولنے کے لیے واگا بارڈر کو اوپن کر دیا گیا ہے, اس پر آپ پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں, اچھا ہوا غلط ہوا ہے؟ سر پہلے تو یہ پتہ نہیں سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ مودی صاحب کے جیتنے کی دعائیں کس نے مانگی تھی. یہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے مانگی تھی یا کس نے مانگی تھی؟ یہ شفقت محمود صاحب پتہ نہیں کیوں بھول گئے کہ انہوں نے ظاہر ہے دعا مانگی تو دعا کرائی بھی ہوگی پیروں فقیروں سے, جو میں بھی اسی وجہ سے یہ مودی جیتا, اور کہا وہ جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا. اور یہ کشمیر کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. اور ابھی شفقت محمود صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑی پذیرائی ملی اور پوری دنیا میں بڑا کیس لڑا. اس سے خراب کیس کوئی حکومت نہیں لڑ سکتی جو کیس ہماری اس موجودہ گورنمنٹ نے پوری دنیا میں لڑا. کسی سے کوئی رابطہ صحیح طریقے سے نہیں کیا گیا. پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی کشمیر کا یہ ایشو ہوا ہر جگہ جاتے, کہیں نہیں گئے. اور پھر اس کا رزلٹ آ گیا نا سامنے کہ ہمارے اپنے اسلامی ملکوں نے بھی ہمیں سپورٹ نہیں کیا. یہ ہماری کامیابی تھی, یہ خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے. یہ آگے لگے ابھی 1 سال ہونے والا ہے نا, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. او آئی سی کی سربراہی اجلاس سے لے کریں. میں نے آپ کو سپورٹ بھیجی ہے. 1 سال ہونے لگا ہے کشمیر کے اوپر, یہ او آئی سی کا سربراہی اجلاس بلائیں, ہم انہیں سپورٹ کریں گے. جی شاہ صاحب جلدی سے بات کریں.
سر میں نے آپ کو بھیجا ہے اسی ادارے کی بات، جو ادارے کی بات شفقت محمود صاحب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہوا میں باتیں نہ کریں. میں نے وہ آپ کو سلائیڈ بھی دکھا رہا تھا اور آپ کو میں نے واٹس ایپ کیا ہے. اس ادارے کی ڈیلی رپورٹ آتی ہے سر ہمارے پاس، جس میں تمام صوبوں کی پوری فگرز لکھا ہوتا ہے، جس میں جو میں نے بات کی کہ انہوں نے اپنے ٹیسٹ کم کر دیے ہیں. ہمارے پاس بھی ایک رپورٹ آئی ہے شاہ صاحب، بھی ٹیسٹ نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ ہوا کی بات نہیں ہے کہ فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو 15 جولائی کو بلا لیا ہے اور آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو 16 جولائی کو بلا لیا ہے. تو تینوں کو بلا لیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یہ رپورٹ میرے پاس آئی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. شفقت محمود صاحب، 15 جولائی کو الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو بلا لیا فورن فنڈنگ کیس میں. کوئی مسئلہ لگ رہا ہے آپ کو اپنا؟ نہیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں سے یہ کیس چل رہا ہے. مجھے خوشی جس بات کی ہے وہ یہ ہے کہ 16 جولائی کو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو بھی بلایا جی، اس لیے کہ پہلے سارا پریشر وہ ایک صاحب ہیں جو کہ جن سے غام ہی نہیں ختم ہو رہا، اکبر ایس بابر، شاید اسی قسم کا کوئی نام ہے. تو اس کا تو غم ہی نہیں ختم ہو رہا کہ پارٹی سے کیسے نکالا گیا وہ، اور وہ 2011 میں پارٹی کو سے فارغ ہو گیا تھا. لیکن اچھی بات ہے، ہمیں کوئی چیز چھپانے والی نہیں ہے، ہمارا ساری چیزیں کلیئر ہیں. اور ان سے بھی پوچھا جائے کہ ان کے فورن فنڈز کہاں سے آتے ہیں اور یہ اس کی ایکسپلینیشن دیں. ہم تو بالکل تیار ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. دیکھیں بالکل تیار نہیں ہے. 5 سال سے اسٹے پہ اسٹے لے رہے ہیں اور درخواست دیتے ہیں کہ اس کو ان کیمرہ رکھا جائے. ہم یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو میڈیا کے سامنے ہونا چاہیے، اوپن ہونا چاہیے. اور دونوں کیسز کا فرق ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کے 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں کہ جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر نہیں کیے تھے، اسٹیٹ بینک نے انہیں پکڑا ہے. وہ 23 اکاؤنٹ میں باہر سے پیسہ آ رہا تھا، باہر ہی جا رہا تھا، پرائیویٹ اکاؤنٹس میں چل رہا تھا اور وہ کسی کو نہیں پتا تھا اور انہیں ڈکلیئر نہیں کیا. پی ایم ایل این کا ایک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے، ایک اکاؤنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو ڈکلیئرڈ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا، ہمارے پاس کوئی بینامی اکاؤنٹ نہیں تھا. ان کے 23 بینامی اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو شوگر کے اندر کیا تھا. شوگر میں رپورٹ کیا تھی کہ بھی 50 روپے سے 90 روپے چینی کیسے چلی گئی. اس میں ان کے لوگوں کا ہاتھ لگا. انہوں نے کہا پوری شوگر انڈسٹری کو پکڑ لو، پوری شوگر انڈسٹری کو پکڑ لو. اب اسی طرح اپنی فورن فنڈنگ بچانے کے لیے کہتے ہیں جی ساری پارٹیوں کو لائن میں لگا دو، ہمارا کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جو انڈکلیئرڈ ہے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ بھی کہہ رہے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو شاہ صاحب آپ کی بھی تو گھبرانے کی بات ہوگی کوئی نہ کوئی، اسی لیے پیپلز پارٹی کو بھی بلا لیا گیا 16 جولائی کو. سر ہم تو حاضر ہیں، ہم تو شروع سے بھگت رہے ہیں. یہی اسٹے لے آتے ہیں جا کے اس طرح کے کیسز پہ. بی آر ٹی پر بھی انہوں نے اسٹے لیے ہوئے ہیں. یہ جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس پہ بھی نہیں آ رہے تھے، آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے. اب تو ساری چیزیں کھل جائیں گی، ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض ہی نہیں ہے سر. اور بالکل ہم تو حاضر ہیں. بی آر ٹی کی فورن فنڈنگ کا ذکر باتیں نہیں ہے. تو شفقت صاحب آخر میں ذرا بی آر ٹی کی جو اسٹے ہے اس کا ذکر کیا ہے. وہ بی آر ٹی کے معاملے میں بلاول صاحب نے ایک بات کیا، میں چاہتا ہوں آپ اس کو رسپونڈ کر دیں. سنیں جی بلاول صاحب نے آج کیا کہا ہے. بی آر ٹی پہ جہاں علی زیدی کا دوست انوالوڈ ہے، فرنٹ مین انوالوڈ ہے، وہ خود عمران خان کے لیے کرپشن کر رہے ہیں. وہاں سے سپریم کورٹ کا اسٹے ہم تو مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ آپ اگر جیسے نیب چیئرمین کہتا ہے کہ بی آر ٹی پہ اسٹے آرڈر ہے، اسٹے آرڈر ہٹاؤ. یہ کیا بات ہے؟ کیسے دو نظام ہے ایک پاکستان میں؟ اگر تحریک انصاف کی قیادت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اسٹے کیوں لیا ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شخص کا سارا زندگی جو ہے وہ کسی کی حرام کی کمائی کی وجہ سے گزر رہی ہے، وہ کون ہے سوال کرنے والا؟ ٹھیک ہے، انکوائری جو ہے وہ چلے. انکوائری میں جو بھی رزلٹ نکلتا ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. لیگل پروسیسز جو ہیں وہ ساری ہر پاکستانی کو اویلیبل ہیں، اور جو اگر کوئی انلیگل بات ہے تو وہ پکڑ لیں. جو لیگل پروسیس ہے اس میں کوئی برائی نہیں. جی شاہ صاحب جلدی سے رسپونڈ بیک کر دیں. سر اب یہ شفقت محمود صاحب کو بھی تھوڑا سا اثر تو ہونا ہے نا پی ٹی آئی میں رہنے سے. جو اس طرح کی انہوں نے بات کی، یہ تو سارا کھل گیا ہے، ساری چیزیں آ گئی ہیں. ایمنسٹی اسکیم میں فائدہ بھی عمران خان. شروع میں وہ جو جاتے تھے کرکٹ کھیلنے تو اپنی کٹ میں بھی منشیات لے کے جاتے تھے.
وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ہمارے منہ نہ کھلوائیں. کوئی ثبوت اور نہیں یہ ہے ویسے. سلائی ایک چیز مشینوں آپ کی کے- کمائی کہاں گئی, آپ یہ کی جو وجہ ساری سے چیزیں وزیر تعلیم ابھی یہاں آ پہ رہی ہے. ہیں, تو میں ان کے ایک پاس بات- کیا ایک منٹ ثبوت شاہ ہے صاحب جو ذرا انہوں نے احسن بات صاحب کچھ کی؟ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. وزیر چیئرمین صاحب تعلیم کے یہاں لیے پہ ہے, میں ان کہ کی یہ- گوشگزار ایک نہیں, مسئلہ کرنا تو اس چاہوں پہ گا. انہوں نے کیسے بات کر دی؟ آج پاکستان کی یونیورسٹیز بدترین فائنینشیل کرائسس میں ہیں. میں ان کو درخواست کروں گا کہ یہ 10 ارب روپے کی خصوصی گرانٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے لیے ارینج کریں, کیونکہ ان کے فنڈز جو کٹ ہوئے ہیں اس سے انجینئرنگ یونیورسٹی نے اپنے سٹاف کی تنخواہیں آپ کے پاس کم کر ٹائم دی ہے ہیں. جواب دینے ڈاؤ اس پہ میڈیکل میں کالج نے اتفاق کم کر کرتا ہوں دی آپ ہیں. سے. تو میں اور صرف اب ان کو شفقت یہ صاحب کا کہوں جواب گا لے لیتے ہیں. کہ ایک اسپیشل گرانٹ 10 ارب روپے کی لے جی کے جی ایچ ای شفقت سی صاحب کو بڑا ضرور امپورٹنٹ ایشو ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 گرانٹس ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ڈیولپمنٹ اور ایک ہوتی ہے نان ڈیولپمنٹ. جتنا زیادہ پیسہ ڈیولپمنٹ کے مد میں پچھلے سال خرچ ہوا یونیورسٹیز کے اندر, وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی خرچ نہیں ہوا. ایلوکیشن کی بات نہیں کر رہا, خرچ کی بات کر رہا ٹھیک ہے. اسی طرح جو اس سال ایلوکیشن آئی ہے نان ڈیولپمنٹ سائڈ میں, وہ پچھلے سال سے تھوڑی سی زیادہ ہے, نہیں لیکن سات تھوڑی سی ٹائم زیادہ نہیں ہے سر, میرے پاس ٹائم تھوڑی نہیں سی ہے. زیادہ ہے پچھلے 7 سال ارب کم ہے. اور نہیں 7 ارب کم یار. آپ میں کو میں بتاؤں- بجٹ ڈاکومنٹ دکھا دیتا ہوں. 64 نہیں ہے میرے بلین سے پاس, ٹائم 65 نہیں ہے, بلین ٹائم نہیں آیا ہے. 64 بلین سے 65 بلین آیا بھائی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناصر حسین شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. لیکن چلتے یہ گزارش کروں گا کہ عید پر اور محرم میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے. اصل مسئلہ پاکستان کا کرونا وائرس ہے. باقی جن مسائل کی ہم نے باتیں کی ہیں وہ بھی ہیں مسائل, لیکن اصل مسئلہ کرونا وائرس ابھی ختم نہیں ہوا, اس لیے محتاط رہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.